एडवोकेट बात कर रहा हूँ सर, दोबारा एक्सचेंज से جی میرے انو کا باغ ہے، اس کو کوشچن میرا یہ ہے کہ گموسس اس کو نا میرے باغ کو کافی زیادہ ہے، بہت زیادہ گوند سی نکلتی ہے، تقریباً 5-6 ایکڑ ہے، کافی زیادہ پودوں سے. ٹھیک، تو کائنڈلی حال مجھے بتا دیں. ویری آپ گڈ. کی بہت مہربانی. سٹرس کینکر اور گیموسس کا، ٹھیک ہے، جی جی سر. اوکے، تفصیل سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا پروگرام. آپ کا ریکارڈ ہو گیا ہے انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ. تو شفیق صاحب، اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ، یعنی کہ گموسس. یہ گموسس کو عام اصطلاح میں کہتے ہیں گموسس، یعنی گم نکلنا یا گوند نکلنا. اس بیماری کا سبب جو ہوتا ہے نا، وہ بیکٹیریا نہیں ہے، یہ فنگس ہوتی ہے، فنجائی ہوتی ہے ڈفرینٹ. اور اس میں زیادہ تر تو فائٹوفتھرا ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک ڈپلوڈیا ہوتا ہے. یعنی فائٹوفتھرا اور ڈپلوڈیا. یہ میں اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں تاکہ ان کو پتہ چل جائے. تو میری جان، یہ جو فنگس ہوتی ہیں یا پھپھوندی، یہ اس کا سبب بنتی ہیں، یہ دونوں. تو اسی لیے ان کو بعض اوقات تو گموسس فٹ راٹ بھی کہتے ہیں، اور کئی دفعہ ان کو اس کا نام ہی دیا جاتا ہے ڈپلوڈیا گموسس یا ٹرنک گموسس. ٹرنک ہوتے ہیں نا، تنا جو ہے اس کو. تو اس بیماری میں اصل میں زمین کے اوپر پودے کے تنے اور شاخوں کی جو سکن ہوتی ہے نا، چھال، وہ پھٹ جاتی ہے، اور چھلکے کا رنگ وہ آپ بلیکش سیاہی مائل ہو جاتا ہے، اور اس میں سے گم نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اور چھال کے پھٹنے سے پودے کو خوراک کی فراہمی جو ہے وہ شدید بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور آخر کار پودا سوکھ کر مر جاتا ہے. تو اس کے لیے میری جان، آپ یاد رکھیں کہ ہم نے بہت ریسرچ کی ہے، اور 25 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہوتا ہے نا، وہ اگر ٹیمپریچر جب ہو اور مٹی میں زیادہ نمی ہو، اور زمین کی پی ایچ بھی اس میں رول پلے کرتی ہے. 5.4 سے لے کے 7.5 پر یہ بیماری کا حملہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس بیماری کے جراثیم گرے ہوئے پتوں، شاخوں اور پھلوں پر موجود رہتے ہیں، اور ہوا، بارش، پانی اور کیڑے مکوڑے جو ہیں اس بیماری کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں. تو میری جان، اس کو جہاں تک رہا کنٹرول، تو وہ اس کا یہ کرنا ہے کہ آپ نے کہ پودے کے جتنے بیمار حصے ہیں ان کو کاٹ کر جلا دینا چاہیے، اور پودے کو پانی دیتے وقت خاص طور پہ یہ خیال رکھیں کہ پانی تنے کو نہ چھوئے، اور پودے کو زخمی ہونے سے بھی بچایا جائے. پودے کے جو کنوپی بنتی ہے نا، چھتری، جو کنوپی جو اس کا چھتری میں ہم لوگ کہتے ہیں، اس کے نیچے، یعنی جتنا گھیراؤ ہے، گھیرا ہے اس کا گھیراؤ، اس کے نیچے آپ اس طرح کریں، گوڈی، اچھی طرح گوڈی کریں پہلے. پھر آپ کو میں 2-3 دوائیاں لکھا دیتا ہوں، آپ ان میں سے کوئی بھی لے لیں. ایک تو ریڈومل مل جائے گی، ریڈومل MZ یہ مل جائے، یا پھر سینڈوفان M یہ مل جائے. یہ ان کو 2 گرام فی مربع فٹ، یعنی کہ پر سکوئر فٹ جو ہے نا، وہ آپ نے، یا پھر ایک اور بھی ہوتی ہے میٹا لیکسل 5%، وہ آپ 10 سے لے کے 20 گرام، یعنی کہ وہ پر سکوئر میٹر، وہ اس کو پانی میں ملا کے چھڑک دیتے ہیں، یعنی اسپرے اوپر اس کے چھڑک دیتے ہیں، اور پھر اس طرح بھی قابو پایا جا سکتا ہے. یا پھر آسانی اگر آپ نے کرنی ہے تو بوڈیو مکسچر، آپ وہی جو میں نے سٹرس کینکر میں بتایا نا، 4:50 والا، اس ریشو سے آپ بنا لیں، اور وہ آپ
اس کو بنا کے بھلے وہ پانی میں کوئی یا ایک اور جو ہوتی ہے فاسٹائل ایلومینیم، فاسٹائل ایلومینیم اگر مل جائے تو وہ بھی آپ 250 گرام فی 100 لیٹر اس میں آپ ملا کے وہ آپ اس پہ سپرے کر دیں، اور جو جتنے بھی آپ وہ پہلے کھرچ کے صاف کریں، ان میں بوڈیو پیسٹ وغیرہ وہ بھی لگا دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سپرے بھی کریں نیچے، خاص طور پہ کینوپی میں جتنی بھی گوڈی کی ہوئی ہے اس پہ بھی اگر اس کا فاسٹائل ایلومینیم کا سپرے کریں گے 250 گرام پر 100 لیٹر پانی میں آپ نے کر کے، میری جان یہ آپ کر دیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ گموسس پہ قابو پایا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یار زندہ صحبت باقی اور بھی جو بیماریاں ان کی ہیں، ترشاوا پھلوں کی، سٹرس کی، ان کو میں ایک ایک کر کے میں سوچ رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں آپ کے کویشچنز کا انتظار کروں کہ آپ کو باغ کو بیماری لگے تو پھر آپ پوچھیں، نہیں، میں انشاءاللہ تعالی جتنے بھی امپورٹنٹ ڈیزیزز ہیں، یہ دو تو میں نے لے لی ہیں کہ آپ نے کوشچن کیا، پہلے سٹرس کینکر پہ بھی میں نے تفصیل سے آپ کو اس کا کنٹرول بھی بتا دیا الحمدللہ۔ اب گیموسس پہ بھی یا گوند نکلنے پہ اس کا کنٹرول بھی آپ کی خدمت میں میں نے پیش کر دیا ہے۔ امید ہے کہ جتنے بھی ترشاوا پھل کے مالکان ہیں یا باغبان ہیں وہ میرے ان معروضات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے یہ، تو چونکہ میرا اپنا ذاتی سبجیکٹ ہے یہ پلانٹ ڈیزیزز اینڈ دیئر کنٹرول، میری بہت پرانی 84 میں پبلش ہوئی تھی عراق میں جب تھا، تو جس پہ مجھے الحمدللہ کافی کیش ایوارڈ بھی ملا تھا، اور آج تک وہ میں نے اپنی مسز کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا، مرحومہ کو، اور وہ اس زمانے کی بات ہے جب میں یہ ہماری شادی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد تو میں نے الحمدللہ وہ کتاب بھی ابھی یونیورسٹیز میں پڑھی ہوئی ہے، پلانٹ ڈیزیزز اینڈ دیئر کنٹرول۔ ابھی بھی میں انہی سے بھی کافی ساری چیزیں دیکھتا رہتا ہوں، کنسلٹ بھی کر لیتا ہوں، تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ سٹرس کی جتنی امپورٹنٹ ڈیزیزز ہیں اور پھر اس کے علاوہ جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ ان پہ بھی ایک ایک کر کے ان کو لوں اور ان کا کنٹرول آپ کو بتاؤں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔ تو اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں۔ عنوان ہے اسلام کی 5 بنیادیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس حقیقت کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو آج رمضان کی 16 روزے تو ہو چکے، آج 17ویں رات ہے، انشاءاللہ صبح سحری کے ٹائم انشاءاللہ یہ بھی رکھیں گے۔ ابھی ٹائم بھی لگتا ہے کہ تاریخ تو بدل چکی ہے، اور یا بدل چکی ہے، 12:10 ہوئے ہیں اور 11 تاریخ ہو گئی ہے، 11 مئی۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی،
اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی۔ ان اوقات پر 03335121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔